پاس، سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس۔ اور ایک شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، اس میں جو گونگے ہوں گے وہ بھی بولیں گے۔ شعر ہی ایسا ہے کہ میری یہی دعا ہے کہ محشر میں خدا، 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 ہم سب کی ماں ہو فاطمہ زہرا کے نعرے تکبیر۔ اور اس قبیلے کا آخری شعر کہ ہر اونٹنی رسول کی چاہت لیے ہوئے، ہر اونٹنی رسول کی چاہت لیے ہوئے، ہر اونٹنی رسول کی چاہت لیے ہوئے، منڈلا رہی ہے تائی حلیمہ کے آس پاس، منڈلا رہی ہے تائی حلیمہ کے آس پاس۔ Starting this poem, tonight my topic, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دوستو، آج کی دنیا، ابھی کو کم کر دو بھیا، آج کی دنیا نالج کمپٹیشن کی دنیا ہے، گیان و وگیان کی دنیا ہے، حکمت اور سائنس کی دنیا ہے۔ پرتیوگتا کے سنسار میں، علمی مقابلے میں رب کائنات نے اسلام کو وہ روشنی اور تابانی عطا کی ہے کہ اگر سارے مذاہب کے لوگ اپنا اپنا چراغ جلائیں اور اس کے بیچ میں ایک دیا اسلام کا رکھ دیا جائے تو ایسا مضمون ہو جائے گا کہ وائے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اسلام آئے گا، وہ روشنی بخشے گا کہ دنیا کی ساری روشنیاں اسلام کے آگے مان پڑ جائے گا۔ نالج کمپٹیشن کے زمانے میں ہر مسلمانوں پہ فرض ہے کہ مختلف علوم و فنون، مختلف تہذیبوں، مختلف زبانوں کا مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد اسلام کی غالب تہذیب کو اپنی زندگی میں اس قدر رواں کر دے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ساری انسانی زندگیوں پر اسلام کی لہر چھا جائے۔ اور یہ بات جب ہوگی جب نالج کمپٹیشن کے زمانے میں آپ اتنا علم اور گیان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے۔ یہ جو ہماری کتاب ہے قرآن پاک، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اتری، اور اس کی تعریف اگر تاج الفقہ کریں، سید صاحب کریں، صوفی صاحب کریں، علماء اہل سنت کریں، آپ کریں، ہم کریں، کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اس کی گستاخی وہی کر سکتا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں وسیم نہیں زنیم ہو، سبحان اللہ، زنیم ہو، وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب آئیے دیکھیے کیسے آپ ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں سینٹر روز یونیورسٹی آف کیلیفورنیا has the biggest library in the world.
ہارورڈ یونیورسٹی ان امریکہ، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا، اچھے ہونے کا، لاجواب ہونے کا، بے مثال ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے۔ ارے ہم اپنے ابا کی تعریف نہیں کر رہے، قرآن شریف کی تعریف کر رہے ہیں، بولو۔ 22 تاریخ میں جو میں یہاں پہنچا ہوں نا، اللہ گواہ ہے، 22 جلسے چھوڑ کے پہنچا ہوں۔ کتنے؟ 22 جلسوں کو چھوڑ کر حضور صوفی ملت کی آواز پر میں نے یہاں لبیک کیا۔ اسی لیے ذرا سنیے، 22 جلسے چھوڑا ہوں تو اس کی بھرپائی کریں آپ۔ یہ دیکھیں آپ، قرآن پاک کے اچھے ہونے کا، سچے ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے if you want to get the knowledge of the world please recite the Quran۔ اے دنیا والوں، اگر تمہیں دنیا کے سارے سبجیکٹ، سارے علوم حاصل کرنی ہے تو قرآن پاک کو پڑھو، انشاءاللہ سارے سبجیکٹ پر حاوی ہو جاؤ۔ اور جب میں نے اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, psychology from Quran, Indology from Quran, oceanology from Quran, embryology from Quran, character value from Quran, pairs from Quran, fingerprint from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran۔ خدا کی قسم دنیا میں جتنے علوم ہیں سب کا سرچشمہ قرآن پاک۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے اور آگے بڑھیے۔ اب چلیے ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، جیسا کہ میں دکھاتا ہوں، آج سے 8 سال پہلے قرآن پاک کو امریکہ میں کمپیوٹر پہ لوڈ کیا گیا اور کمپیوٹر سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ ایک زناٹا دار تماچا ہے زمین کو کیسے؟ ایسے۔ قرآن واز لوڈڈ ان دا کمپیوٹر، قرآن واز لوڈڈ ان دا کمپیوٹر اینڈ اے کوسچن۔ قرآن کو کمپیوٹر پہ لوڈ کیا گیا اور کمپیوٹر سے پوچھا گیا if human want to write a book like Quran can write۔ Quran was loaded in the computer and question. Quran was loaded in the computer and question. قرآن پاک کو کمپیوٹر پر لوڈ کیا گیا اور پوچھا گیا if human want to write a book like Quran can write۔ کتنے انسان مل کر قرآن لکھنا چاہے تو کیا لکھ سکتے ہیں؟ ممکن ہے۔ Answer was given by the computer۔ کمپیوٹر نے جواب دیا 626 کروڑ سنگ 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 انسان مل کے بھی قرآن لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتے۔ حیرت کی بات ہے، یہ کمپیوٹر آج کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ۔ اے جنو انس کے گروہ، تم سے ہو سکے تو قرآن کی طرح کوئی چیز لاؤ تو لاؤ، تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ اور سنیے، پھر قرآن کہتا ہے کہ 10 سورتیں لے آؤ، پھر کہتا فاتو بعشر سور من مثلی، ایک ہی سورت لاؤ اور کمالے اعجاز قرآن دیکھیے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو ایک لغت پہ نازل کرتا تو لوگ کہتے ہمارے لغت میں اگر یہ قرآن ہوتا تو ہم جواب لے آتے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو 7 لغت میں نازل کیا۔ اے دنیا والوں، تم سے جس لغت میں ہو سکے جواب لے آؤ۔ دنیا قرآن کے سامنے بونی تھی، انشاءاللہ قیامت تک بونی رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن پاک۔ اب آئیے میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیے آپ، تیزی کے ساتھ میں دکھاتا ہوں۔ ایک سوال ہے، اس کا جواب۔
قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے دنیا میں کتنی کتابیں تھیں؟ ٹیل می. لائن توڑ 4 نہیں 3 کتابیں تھیں. کون کون کتابیں تھیں؟ 3. بولیے. यस دیکھیے میرے پاس تورا بھی ہے موجودہ. یہ تورا انگلش میں تورات کو تورا بولتے ہیں. یہ زبور، یہ ہے انجیل مقدس جو ابھی ہے دنیا میں تحریر شدہ. جو بھی ہے یہی 3 ہے. اب میں لے کے آیا ہوں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ابھی میں اس پہ آؤں گا. تو قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے دنیا میں کتنی کتابیں تھیں؟ 3 کتابیں اور 100 صحیفے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پلیز ٹیل می واٹ از دا نیڈ اباؤٹ دا ہولی قرآن. تو قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا کہ ان میں وہ باتیں نہیں تھی جو نظام کائنات قرآن لے کے آئے. سبحان اللہ. اور رہ کے بولو یار، اور رہ کے بولیے سبحان اللہ. حضور امین شریعت سماعت کر رہے ہیں. اللہ کے بولیے سبحان اللہ. ہاں. اب بتائیے، میرے نبی سے پہلے محمد رسول اللہ سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، یا تو کسی کتاب کو لے کر جلوہ گر ہوئے یا کسی کتاب کی پیروی کرانے کے لیے جلوہ گر ہوئے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں انبیاء کرام موجود رہے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ انبیاء کرام کے مقدس زندگیاں، ان کی کتابیں 1 صدی کے اندر ہی چینج. نہ زندگیاں محفوظ رہی، نہ کتابیں محفوظ رہی، نہ پیغام محفوظ رہا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تو بندوں نے کیسے بدل دیا؟ تو اے جعفر آباد والو، آؤ میں تمہیں بتاؤں. مشیت الہی کے علم پاک میں یہ بات تھی. حضرت ابراہیم از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ. حضرت موسیٰ از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ. حضرت عیسیٰ از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ. حضرت زکریا از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ. حضرت یحییٰ از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ. حضرت دانیال از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ. حضرت ذوالکفل از ناٹ دا لاسٹ پروفیٹ. حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے. بدلنے دو دنیا والوں کو کتابیں. اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا. اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا دوسرا پیغمبر جلوہ گر ہوگا. مگر جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا، اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی. حفاظت کا ذمہ میں لے رہا ہوں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا ہم نے، نحن یقیناً ہم نے، ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی ہے کرنے والے ہیں. اور آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ تورات لکھی گئی، تورات لکھی گئی تو تختیوں پہ لکھی گئی. انجیل لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی. زبور لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی. غزل الغزلات تختیوں پہ. بک آف ڈینیل تختیوں پہ. ایکسوڈس تختیوں پہ. جینیسس تختیوں پہ. نمبر تختیوں پہ. بک آف مارس تختیوں پہ. دنیا کی ساری کتابیں کس پر؟ تختیوں پہ. لیکن قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. تختیوں کو توڑا جا سکتا ہے مگر دلوں پہ جو قرآن نقش ہے اسے کیسے مٹاؤ گے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ایک تاریخی جملہ سنیے جعفر آباد والوں. دنیا کی ساری کتابیں سن لو، زمین چرسی دنیا کی ساری کتابیں، یہودیوں کی ساری کتابیں، عیسائیوں کی ساری کتابیں، بدھسٹوں کی ساری کتابیں، جینیوں کی ساری کتابیں، سکھوں کی ساری کتابیں، جاپانیوں کی ساری کتابیں، چینیوں کی ساری کتابیں جمع کرو. put into the ocean. سمندر میں ڈال دو. and call them
call them. Torah, Zabur, Injil, Ved, Upanishad, Manu Smriti, Gita, Anga, Upanga, Meula, Savitra, Dhampar, Dinapar, Satapar, Yatapar, Zannat, Avista, Dasati, Gatha, Yastha, Mata, Mulkus, Loka, Yohanna, Khuruj, Paidaish, Hakur, Mukashifa, Istisna, Ahbar, Ginti, Adi Garan, Guru Garan, Dasam Garan, کوئی کتاب نہیں آئے گی. آپ پکارو اے قرآن آ جائے گا. اس لیے کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے, ہماری کتاب ہمارے سینے کے اندر. نعرہ رسالت فیضان حضور میرے شریعت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور بولیے ہماری کتاب ہمارے سینوں کے اندر ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے آج اس محلے سے کوئی جواب دینے والا ہے؟ دایاں مایا سے بایاں محاذ سے. ارے کھڑے ہو کر جواب دے دیجیے. امیر شریعت کے پروگرام میں آنے والوں, آج دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹریٹ کتاب لکھنے والا انسان ہے. کوئی انجینئر بنتا ہے, کتاب لکھنے والا انسان ہے. If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a journalist, the writer of journalist book is a man. If some becomes a scientist, the writer of scientist book is a man. If some becomes a BTech, the writer of BTech book is a man. If some becomes a MTech, the writer of MTech book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a Pharma, the writer of Pharma book is a man. آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, کتاب لکھنے والا انسان ہے. انجینئر بن رہے ہو, کتاب لکھنے والا انسان ہے. پروفیسر بن رہے ہو, کتاب لکھنے والا انسان ہے. اوریٹر بن رہے ہو, کتاب لکھنے والا انسان ہے. لیکن خدا کی قسم, یہ حافظ قرآن جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا نازل کرنے والا رحمان ہے. نازل کرنے والا رحمان ہے. یہ 8 سال کا بچہ پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے. 10 سال کا بچہ پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے. 20 سال کا نوجوان پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں عیسائیوں کے پادری کو, I want to ask a question to father of Christian, کیا ان کے سینے میں پوری انجیل ہے؟ میں پوچھتا ہوں یہودیوں کے فادر کو, کیا ان کے سینے میں پوری تورا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ایمش کے فادر کو, کیا پوری زبور ان کے اندر ہے؟ میں پوچھتا ہوں برادران وطن کو, پوری گیتا ان کے اندر ہے؟ میں پوچھتا ہوں جینیوں کے اندر کو, پوری عمدہ ان کے اندر ہے؟ میں پوچھتا ہوں لاواؤں کو, پوری دھم پر دینا پر سطح پر ان کے اندر ہے؟ جواب ملے گا نو نو نو. میرے سینے میں کچھ نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم, یہ اللہ کا کرم ہے, حسین پاک کا صدقہ ہے. 8 سال کا بچہ ہے, پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے. 10 سال کا بچہ ہے, پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے. 20 سال کا نوجوان ہے, پورے قرآن کو سینے میں لیا ہوا ہے. محمد روح الامین, سال بھر گھومنے والا آدمی. الحمدللہ میں بھی پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہوں. سوسالہ ضعیف العمل سے بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے. تو اے دنیا والوں, جب دنیا حافظ قرآن کا جواب نہیں لا سکتی تو صاحب قرآن کا جواب کہاں سے لائے گی؟ جب نقش قدم کی برابری نہیں تو شاہ امم کی برابری کیسے؟ قرآن لاجواب. اب دیکھیں آپ تیزی کے ساتھ, یہ مائک پتہ نہیں کیوں میری طرف جھک رہا ہے. یہ دیکھیے آج پوری دنیا کو دیکھ لیجیے, ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں, نہا دھو کر پڑی ہوئی ہے. تو پرانی بات نہیں ہے, بزرگ کے زمانے سے سب اس طرح. یہ دیکھیں آپ,
जर्मनी में एक कट्टर दुश्मन इस्लाम का मुबल्लिग बन गया। अरे बोलो ना भाई। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर्थर वैगनर। एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। अब ये बड़ा दुश्मन अचानक कुरान का मुबल्लिग बन गया और तबलीग करने लगा। लोग इसके पास पहुंचे कि अरे आप ईमान क्यों लाए और कैसे लाए और कुरान का मुबल्लिग कैसे हो गया? तो वो कहते हैं कि सुनो, इट अटैच टू माय मैन। मैं सोचता था कि जो ईसाई हैं वो कहते हैं कि हम हक पर हैं और अपने किताब इंजील मुकद्दस से करीब हैं। ईसाई कहते हैं कि हम हक पर हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से करीब हैं। यहूदी कहते हैं कि हम हक पर हैं और अपनी किताब तौरात से करीब हैं। और मुस्लिम कहते हैं हम हक पर हैं और अपनी किताब कुरान पाक से करीब है। तो वो कहता है मुझे तो नहीं मालूम कि कौन हक पर है, कौन खरा है, कौन खोटा है, कौन सफेद है और कौन काला है। तो उसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं तहकीक करूंगा, देखूं कि कौन अपने मजहब से और अपनी किताब से करीब है। तो उसने क्या किया मालूम है? उसने एक इंजील ली। इंजील लेने के बाद वो गया एक पादरी के पास, एक कातिब के पास गया जिसका कोई मजहब ही नहीं था। कहा एक काम करो, ये इंजील जो है पहले से डुप्लीकेट है, तुम एक और डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा करना क्या है? कहा करना ये है कि जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दो, और जो लूका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में कर दो, जो रसूलों के अमाल में है उसको रूमियों के नाम कर दो, और जो रूमियों के नाम है उसको रसूलों के अमाल में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर मिलावट करेले पे नीम चढ़ा के बाद वो इंजील को लिया और गया पादरी के पास। कहा सर, आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू बी योर गिफ्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी। ये मैं लिखा हूं और आपको तोहफे में देने आया हूं। वो बहुत खुश हुआ, इंजील को चूमा वो अपने घर, ये अपने घर। कहा सर ये मेरा एड्रेस है, इसको पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। चलिए ये गए घर। अब ये डर रहा है कि अभी वो चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा और देखेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में, जो लोका है उसको यूहन्ना में, और यूहन्ना को लोका में। तो आकर के वो मेरी ढुलाई करेगा। मगर वो कहता है कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने तोराह ली और गया उसी कातिब के पास। कहा इसमें कुछ करोगे? कहा करना क्या है? कहा एक काम करो, जो बातें हकूक में है उसको मुकाशफा में करो, और जो मुकाशफा में है उसको हकूक में कर दो, जो इस्तिस्ना में है उसको अखबार में कर दो, और जो अखबार में है उसको इस्तिस्ना में कर दो। तो दरिया नील में है उसको कुहे तूर में करो, और जो कुहे तूर में है उसको मदियन में करो। इधर का उधर करने के बाद उस किताब को लेके गया रबाई के पास। कहा सर आई हैव रिटन तोरा, आई हैव कम टू बी योर गिफ्ट। He was very happy। कहा इसको पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं, और ये मेरा एड्रेस है। अभी जाके घर में डर रहा कि अभी वो फादर जाएगा सेनेगॉग और खोल के देखेगा, कहेगा अरे ये तो इधर उधर कर दिया है, तो मेरी ठुकाई करेगा। और रात भर सोया नहीं। मगर वो कहता है कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। तो मैं समझ गया कि तौरात की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान शरीफ को लिया और कातिब के पास गया। कातिब के पास गया और कहा इसमें कुछ करो। तो कातिब ने कहा चलो, मुझको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। अब वो सोचने पे मजबूर हो गया, अरे तोरा और इंजील में उसने कर दिया और इसके बारे में कहता है कि मुझको मोहल्ले में रहना है कि नहीं, वजह क्या है। खैर उस वक्त उसको पता नहीं चला, बाद में मालूम हुआ। बोला एक काम करो, तुमने पैसे लिए, वादा किए, कुछ करो। कहा ठीक है, हम सिर्फ लिख देते हैं आयतें, तुमको जो करना है कर लेना। वो उसने कहा कि ठीक है, मैं 10 साल लाइब्रेरियन रहा हूं, मुझको जो करना मैं कर लूंगा। आपको मालूम है वो आयतें लिख कर उसको दिया और उसने एक कुरान शरीफ को देखा
جہاں پہ زبر تھا اس نے اس میں زیر کر دیا, کہیں پر پیش تو یہاں پہ جزم, کہیں پہ مد متصل تو اس میں منفصل. ادھر کا ادھر کرنے کے بعد قرآن شریف کو لے کر ایک حافظ قرآن کے پاس گیا اور کہا, حافظ جی, I have written Quran, I have come to be your gift. یہ میں لکھا ہوں, آپ کو دینے آیا, پڑھ کے بتائیے گا میری کوشش ٹھیک ہے کہ نہیں, اور یہ میرا ایڈریس ہے. حافظ جی اپنے گھر, وہ اپنے گھر. ابھی جا کے سو رہا تھا, سوچا جب 10 کروڑ والے نہیں آئے کہ 25,000 والے کیا آئیں گے, 25,000 والے کیا آئیں گے. یہ سو رہا تھا, لیکن وہ کہتا ہے even 3 days had no passed, ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کوئی میرے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹا رہا تھا. سبحان اللہ. When I come to out, جب میں باہر نکلا, آئسا میں نے دیکھا حافظ صاحب was in serious mood. حافظ جی سیریس موڈ میں ہے. بولے ہمیں کہاں سے لکھوایا ہے؟ بولا کاتب سے. کہا کاتب سو کے لکھ رہا تھا کیا؟ کہا کیوں, تو سو کے لکھتا ہے. کہا سو کے نہیں لکھا. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ زبر ہے, خدا کی قسم یہاں زبر نہیں, یہاں زیر ہے. آپ بولیے گا جب میں چلا جاؤں گا تو ٹیلی فون پہ لا کے بولیے, یہاں زبر نہیں, یہاں زیر ہے, یہاں پیش ہے, یہاں تشدید ہے, یہاں مد ہے, یہاں لازم ہے, یہاں وقف منزل ہے, یہاں وقف جبریل ہے. جتنی غلطیاں اس نے کتابت میں کی تھی, حافظ جی نے سب کو کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا. اسی وقت وہ دہریا سجدے میں گرا اور کہنے لگا کہ سن لو, دنیا کی ساری کتابیں ایک طرح, محمد کا قرآن ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. کیوں نعرہ والا نہیں بنتا ہے کیا؟ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ نعرہ بھی اشتہار لگاتے ہیں. اسلام ایک طرف, لیکن ہمارا مذہب بڑھتا جا رہا ہے. اب دیکھیں آپ, ابھی آپ نے سنا ہوگا یہاں بولا والا مردود کہا ہے کہ پتہ نہیں میں نام نہیں لیتا, اس نے کہا کہ there are so many problems like this in the Quran that should be changed. بہت ساری باتیں ہیں جو حالت کے تحت کیا ہونا چاہیے, چینج. میں نے کہا کیوں؟ کہا جب کرسیاں پرانی ہو جاتی ہیں تو نئی کرسی آتی ہے, جب مکان پرانے ہو جاتے ہیں تو نئے مکان بنتے ہیں, مسجد پرانی ہو جاتی ہے تو شہید ہو کر, شہید کر کے نئی مسجد بنائی جاتی ہے. میں نے کہا سنو, یہ قرآن پاک میرے اور تیرے باپ کی کتاب نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلام میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. ہونی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. جو قانون پرانا ہو چکا ہے اس کو بدلنا چاہیے. That should be changed. میں نے کہا اچھا, جو قانون پورا ہو گیا پرانا اسے بدلنا چاہیے. بولا جی. میں نے کہا اچھا بیٹا, سورج کو دیکھو. توجہ چاہوں گا, ہم لوگ یہی سے احتجاج کرتے ہیں. جو قانون پرانا اسے بدلے گا رے, کیسے بدلے گا؟ That should be changed. That should be changed. جو قانون پرانا ہو گیا بدلے گا. کہا ہاں. میں نے کہا سورج کو دیکھو, پورب سے نکلتا ہے, پچھم میں ڈوبتا ہے. میں نے کہا یہ قانون پرانا ہو چکا ہے, اب پچھم سے نکلنا چاہیے, پورب میں ڈوبنا چاہیے. بکری کے تن سے دودھ نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ دودھ. میں نے کہا یہ قانون پرانا ہو چکا ہے, اب بدلنا چاہیے, اب شہد نکلنا چاہیے. پکانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے پہلے بچہ, پھر جوان, پھر ضعیف ہو کر کے ان کا وصال ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا یہ قانون پرانا ہو چکا ہے, اب بدلنا چاہیے. اب ضعیف پیدا ہونا چاہیے, بچہ ہو کے مرنا چاہیے. میتھمیٹکس کا ایک قانون ہے, 2 2 کتنا ہوا, اور 3 3. میں نے کہا یہ قانون پرانا ہو چکا ہے, اب 2 2 3 اور 3 3 5. یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا بھائی تو ایک ہندسہ جیومیٹری کا
ایک हिंसा نہیں بدل سکتا اور قرآن بدلنے کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ مولانا آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تورات زبور انجیل ہے یہ جتنی کتابیں ہیں یہ سب تحریف ہو چکی ہے اور یہ قرآن کو اسی لیے اللہ نے اینڈ میں دا فائنل بک یہ فائنل کتاب ہے. تو جب فائنل ہی کتاب کو جب یہ قرآن کو نازل ہونا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا نہیں تھا کہ اس کو تورات زبور انجیل کو بھیجوں گا تو اس میں لوگ تحریف کر دیں گے تو ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں بھیج دیا؟ میں نے کہا اچھا تم کو پتا نہیں تھا کہ تم مرو گے تو سارے تم پیدا کیوں پیدا ہو؟ اگر کوئی بیمار ہے اور دوا کھاتا ہے بیمار ہے کوئی دوا کھا رہا ہے تو پھر وہ اچھا ہو کے پھر بیمار کیوں پڑ جاتا ہے؟ میں نے کہا تم پیدا ہوئے تو کتنے فٹ کے تھے؟ بولا 1. میں نے کہا اب کتنے ہو؟ بولا 6. میں نے کہا جب اللہ کو پتا تھا کہ تم 6 فٹ کے ہوگے تو 1 فٹ کیوں پیدا ہوئے؟ 6 فٹ پیدا ہونا چاہیے تو نہ تم ہوتے نہ تیری اماں ہو. تو ایک سے ایک لوگ دنیا میں ہیں جانتے کچھ نہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹیپ کی طرح ہے اور ٹیپ کے پاس صرف زبان ہوتی جواب ہے بغیر سوچے سمجھے بستے رہتے ہیں. اب دیکھیے اسی ٹیپ میں سے ایک آدمی کو اور دیکھیے جس نے ایک وقت میں 4 دن کے لیے پورے امریکہ کو ہلا دیا. یہ کون تھا؟ یہ پروفیسر. اس نے معاذ اللہ الیاذ باللہ امریکہ کے بورڈ میں کیلیفورنیا میں یہ اسکول کا پروفیسر ہے کالج کا. اس نے بورڈ میں کیا لکھ دیا معلوم ہے؟ قرآن از ناٹ این ایکوریٹ بک. اس نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا الیاذ باللہ کہ قرآن صحیح کتاب نہیں. تو استغفر اللہ قرآن درست کتاب نہیں ہے. قرآن جو ہے صحیح کتاب نہیں ہے. پورے کالج میں اور یونیورسٹی میں ہنگامہ. لوگوں نے کہا تم نے کیسے کہہ دیا کہ قرآن اچھی کتاب نہیں درست کتاب نہیں؟ اس نے کہا کہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه. اللہ نے کسی مرد کے اندر 2 دل نہیں رکھے. دیکھیے اس کی بدماشی. لرجل کا معنی وہ مرد کیا ہے. لرجل کا معنی آدمی. جب وہ آدمی بولتا تو اس میں عورت بھی آ جاتی لیکن وہ بدماشی کر کے بول رہا ہے کہ اللہ نے کسی مرد کے اندر 2 دل نہیں رکھے. تو اللہ نے یہاں پہ عورتوں کا نام کیوں نہیں لیا کہ عورتیں 2 دل رکھتی ہیں؟ بات یہاں پھنسا دیا اس نے. اور یہ سوال کچھ بھی نہیں ہے صرف اس کی بدماشی اور اس کی جاہلیت ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک حرف کے کئی معنی ہوتے ہیں. سیاق و سباق کے اعتبار سے اسلوب کی بنیاد پر فوقیت کی بنیاد پر تغلیب کی بنیاد پر اسے کچھ نہیں معلوم. بس وہ کہہ رہا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی مرد کے اندر 2 دل نہیں رکھے. تو مولانا کیا عورتیں 2 دل رکھتی ہیں؟ جا اپنے اپنے مولویوں سے پوچھ کر کے آؤ. پورے کالج میں پورے یونیورسٹی میں پورے کالج میں ہنگامہ. اللہ کا کرم ہوا ایک 18 سال کا حسینی گرم ہوا. سبحان اللہ. اور لاکھ کے بولیے سبحان اللہ. ایک 18 سال کا بچہ گرم ہوا کہا پروفیسر قرآن از ویری گڈ بک. قرآن از اسکائی بک ویری ہائی فائی بک. قرآن بالکل درست کتاب ہے صحیح کتاب ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں 2 دل رکھ سکتی ہیں؟ بولا یس اگر قرآن کہہ رہا ہے تم سمجھ رہے ہو تو یہی صحیح ہے. عورتیں 2 دل رکھ سکتی ہیں. تب یہ کیا کیا اپنے اپنے آدمی کو دیکھو جان یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں 2 دل رکھ سکتی ہیں. رتھرفورڈ عورتیں 2 دل رکھ سکتی ہیں. مسٹر جان عورتیں 2 دل رکھ سکتی. اس کو پورا بور کرنے لگا. مگر اس حسینی کو گرم آیا. اس کو گرمی آئی اور اس نے اپنے سینے کو پروفیسر کے سینے سے سٹا کے کہا پروفیسر سن ایک عورت 2 دل رکھ سکتی ہے. یس یس a woman can have 2 hearts. اس نے کہا کیسے؟ کہا جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے.
جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے، اے پروفیسر، اے زنیم چرسی، سن لے، وہ دنیا میں کوئی اور کتاب ہوگی جس پہ تو انگلی رکھنا، قرآن کل بھی لاجواب تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ قرآن کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک لاجواب رہے گا۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے آپ، یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ لا کے بولے تسبیح ہے۔ قرآن پاک میں کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہوا، چرندے، پرندے، درندے، مٹی، پانی وغیرہ سب۔ جب میں چھوٹا تھا تو سوچتا تھا یا اللہ، عربوں کے حساب سے کفار و مشرکین ہیں، یہ کیسے خدا کو یاد کرتے ہیں؟ لیکن جب مدرسے میں پہنچا تو مجھے پتا چلا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں جہاں جبل پور میں رہتا ہوں وہاں ایک بہت بڑا شہر ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹر وہاں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا، مولوی روح الامین، آپ میرے ہسپتال میں آئیے گا سواستک میں تو میں آپ کا ایکیو کارڈی گرام کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اسے غور سے دیکھیں، ایکیو کارڈی گرام کروں گا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سے دل کی ساری کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے، کتنا پمپ کر رہا ہے، کہیں لیکیج تو نہیں ہے، کہیں سوجن تو نہیں ہے، کہیں چھید تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، میں سنڈے کو آؤں گا۔ سنڈے کو جب میں گیا تو اس نے مجھے اس طرح لٹا دیا، یہ غور سے دیکھیں، پورا اپو چپو ڈبو پپو یہاں لگا کر کے مجھے سلا دیا، اور سچ مچ میں اسکرین پہ اپنے دل کو دیکھ رہا تھا۔ دل میرا دھک دھک کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب، دل کی آواز سناؤں؟ دل کیا بولتا ہے؟ میں نے کہا سنائیے۔ کہا ویلوم بڑھاؤں؟ میں نے کہا بڑھائیے۔ جب اس نے ویلوم کو بڑھایا تو دل سے ایک شاندار آواز آ رہی تھی جسے میں سمجھ رہا تھا، اور اس آواز کو میں نے کہا یہ دل کیا بول رہا ہے؟ تو اس نے کہا آپ بولیے۔ تو اس نے کہا مولانا دل لب ڈب بولتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا تیرے سینے میں کفر کا اندھیرا ہے، اسی لیے تجھے لب ڈب سنائی دے رہا، مجھے تو کچھ اور سنائی دے رہا۔ لب ڈب لب ڈب لب ڈب لب ڈب لب ڈب۔ اچھا امریکہ جاؤ، یہ جو دل ہے نا یہ خون کا اسٹیشن ہے، پمپنگ اسٹیشن، خون کھینچتا بھی ہے اور ڈلیور بھی کرتا، پھینکتا بھی ہے۔ ایک آواز آتی، اس آواز کو ڈاکٹروں نے میڈیکل سائنس میں لب ڈب کا نام دیا ہے۔ امریکہ، چین، چائنا، بنگلہ دیش، سری لنکا، جہاں جائیے لب ڈب لب ڈب لب ڈب لب ڈب۔ لیکن جب میں حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، ارے اپنے محسن کے نام پہ بول رہے ہیں، جب میں حضور امین شریعت کی بارگاہ میں پہنچا، تاج الشریعت کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کہا حضور دنیا کہتی ہے کہ دل لب ڈب بولتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا، اے روح الامین دنیا کو بتا دو نہ دل دھک دھک بولتا ہے، نہ ڈھپ ڈھپ بولتا ہے، نہ لب ڈب بولتا ہے۔ ارے دنیا کو بتا دو دل تو رب رب بولتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حق اللہ، بے شک بولتا ہے، بولو بولو بولو، کیا بولتا ہے؟ مگر ہم جو ہے اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا حضور دنیا والے دلیل بھی مانگتے، تمہیں کہاں سے دوں گا؟ تو حضور نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو پوری دنیا آج تو ایک ٹرین چلا ہوا ہے، ٹرین کیا ہے؟ وہ اذان کا مسئلہ لے لیجیے۔ آج سے 10 سال پہلے ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اذان سے کسی کو تکلیف ہو، لیکن آج جس کو تو ایک ٹرین چل گیا، ہمیں یہ ڈسٹرب ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے،
اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، خدا کی قسم روئے زمین پر آزان سے بڑھ کے کوئی آواز ہی نہیں. سبحان اللہ. بولیے بولیے بولیے. اور جس دن یہ آواز بند ہو گئی نا، سن لو پروفیسر آف الہ آباد یونیورسٹی، جس دن یہ آواز بند ہو گئی نا، اسرافیل علیہ السلام اپنی آواز، اسرافیل علیہ السلام اپنی آواز نکال دیں گے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے پہلے اذان کہاں ہوتی ہے؟ انڈونیشیا میں، جکارتا میں بند ہوئی، پھر کہاں شروع ہوئی؟ ہندوستان میں. نو نو اٹ از رانگ مائی برادر. انڈونیشیا میں ختم، اس کے بعد میں برونائی میں شروع. لہا کے بولیے، وہاں ختم، سنگاپور میں شروع، وہاں ختم، جاپان میں شروع، وہاں ختم، ہانگ کانگ میں شروع، یہاں ختم. تھوڑا صحیح کو دے یار، بالکل بیوہ بنا دیا میں. ہانگ کانگ میں شروع، وہاں ختم، بینکاک میں شروع، وہاں ختم، تو شری لنکا میں شروع، وہاں ختم، انڈیا میں شروع، یہاں ختم، پاکستان میں شروع، وہاں رکی تو سعودی عربیہ گونجتی ہوئی، حرمین شریف میں گھومتی ہوئی. جب وہ آواز امریکہ کی سرحد پہ پہنچتی ہے اور جب نیو یارک کے سینے پہ کھڑے ہو کر مؤذن فجر کی اذان پکارتا ہے، جیسے ہی رکتا ہے پھر سے ظہر کی اذان انڈونیشیا میں شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کہ بولیے پھر سے کبھی رکتی نہیں ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، حضور امین شریعت کے بارگاہ میں آ جائیں، ان کے ادارے میں آئے ہیں، صوفیہ ملت کی دعوت میں آئے ہیں. یہ شعر سنیے آپ کہ اسے بہشت میں، سبحان اللہ. ایک شریف دے بھیا، اسے بہشت میں، اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے، اسے بہشت میں، اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے، اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے. نبی کے نام پر جو اپنی جان دیتا ہے، اسے بہشت میں. لا کے بولیے اذان بات کرے اپنے بیلون پہ دو تو مت دو، تو بغیر مائک کے دو تو ادھر دو. آپ کو معلوم ہے بمبئی میں ایک جگہ ہے، میں کیا بولوں، چلیے تھوڑا ماحول ٹھیک نہیں ہے، چلیے اس شعر کو سماعت کریں آپ. جو لوگ اذان سے جل رہے ہیں یہ شعر سنیں آپ کہ کہاں کہاں، اور سب سے زیادہ خرافات جو ہے وہ کہاں ہے، کس اسٹیٹ میں، وہ بھی سن لیجئے. کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ پابندی، بھائی بولو بھیا، کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ پابندی. کیوں؟ ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر ایک گاؤں میں، بولو ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے، ہر ایک گاؤں میں. پوری دنیا ہمیں مٹانے کے چکر میں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. آئیے تیزی کے ساتھ میں آپ پہ ایک چیز دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لیجیے، بہت زیادہ یہ دیکھ لیں آپ،
It is coronavirus. देख लो भैया, लोग बोलते कहाँ जा रहा जलसा में? अरे मौलवी साहब लोग सिर्फ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मौलवी साहब लोग सब कुछ बोलते हैं। अभी आपने ताजुल फकौर देखा, आपने क्या सब्जेक्ट था उनका? मुझे भी देख लीजिए माशाल्लाह। ये देखें आप, पूरी दुनिया परेशान है इस वायरस से। इतना मालूम है, आज किसी को भी फोन लगाइए आप, नोबल कोरोना वायरस से अगर आप बचना चाहते हैं तो कृपया अपने मुंह को जो है तो ऐसे ढके रखिए। अभी जो मैं आपको एक हदीस पाक पढ़ के सुनाऊंगा, आप आश्वस्त करोगे। फोन लगाओ, नोबल कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं बिना बच्चे का खास तौर पर अपने अपने चेहरे को यानी आप बच सकते हो। बस आपको जब खांसी आए तो जो है कपड़े से या तौलिया से क्या करें, मुंह को और नाक को ढक के रखें। ये कौन कह रहा है? मोबाइल से आवाज आती है, अल्लाह अकबर। अब आइए मैं आपको बताऊं ढकने के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद किया और के बोलिए। छींकने के आदाब में से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान इदा अतस गत्ता वजहहु बियदिही औ बिथौबिही व गद्दा बिहा सौतहु। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छींकते तो अपने हाथ या अपने कपड़े से चेहरे मुबारक ढांप लेते। सुभान अल्लाह, बोलिए अल्लाह। ये दुनिया आज कह रही जब तुम्हें छींक आए तो मुंह को तुम ढांप लो, मास्क लगाओ। नहीं लगाओगे तो 21 रुपया फाइन लेंगे। तुम आज कह रहे हो। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल जब छींकते तो अपने हाथ या अपने कपड़े से अपना चेहरा मुबारक ढांप लेते थे और छींकते वक्त अपनी आवाज पस करते थे। पस के माने आवाज। अच्छा, साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया। आओ देखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती थी तो आवाज पस्त क्यों करते थे? और क्यों फरमाया आवाज पस्त करो? कपड़ा क्यों रखते थे? क्या वजह? सुनिए आप। से पट्टी बुश एक बहुत बड़ी ये डॉक्टर है अमेरिका से, ये कहती इंसान जब छींकता है तो छींकने से 1 लाख कीटाणु हवा में निकलते हैं। कितने लाख के बोलिए? 1 लाख कीटाणु निकलते हैं जो हवा में उड़ते हैं। और ये देखिए 1,84,000 मुंह से निकलते हैं और हवा में उड़ते हैं। 40 मिनट जिंदा रहते हैं और 2 मीटर तक बढ़ते हैं। आज दुनिया कह रही है कीप डिस्टेंस 2 मीटर, कीप डिस्टेंस 2 मीटर। ये जो कीटाणु निकल रहा है 1,40,000 मिनट तक जिंदा रहता है, 2 मीटर बढ़ता है। जो 40 मिनट बच गया इंशाअल्लाह बच जाए। अच्छा, आप इस दारुल में आए हैं। ये जो कीटाणु है, जो वायरस है, इसके बारे में ये है कि ये धुलने से धुल जाता है। अब आइए धुलाई के बारे में। हम सारी मज़ाहिब को देखते हैं, धुलने के बारे में कहाँ हर तरफ देख, कहीं मिले नहीं, कहीं भी कोई धुलाई ही नहीं है। हर तरफ खामोशी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चुप्पी को हदीस पाक तोड़ती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम सो के उठो तो सबसे पहले हाथ धुलो। बोलिए, सबसे पहले क्या धुलो? हाथ धुलो। सबसे पहले हाथ धुलो। नंबर 1 है तो 2 में तो खाओ तो खाने के बाद में, और सबसे
نے ہمیں دیا ہے وہ ہے وضو کا. سبحان اللہ. وضو میں ہم انہی اعضاء کو دھوتے ہیں جو ڈھکے نہیں رہتے ہیں. ماشاء اللہ دیکھیے آپ یہ سر کا مسافہ اور 2 سوراخ ہے ہمارے جسم میں جہاں سے جراثیم جانے کا امکان ہے. ایک ہے ناک اور ایک ہے منہ. تو اس کو صرف باہر سے دھلنا نہیں ہے, اگر روزے سے نہیں ہے تو اس میں مبالغہ کریں اور غرارہ کریں. آلیا چھالیا اڑکا گڑکا سب باہر. اور ناک میں لوگ ایسے سے پانی مارتے ہیں. یہ پانی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پانی لیجیے, کھینچیے اور جو ہڈی ہے ہاتھ گزار کر وہاں تک گیلی کرے. سبحان اللہ. یہ صرف اسلام میں ہے. اور دن بھر میں جو آدمی 15 بار دھلے گا انشاءاللہ تمام جراثیم سے وہ بچ جائے گا. تو دنیا جو ہے اسلام ایک پریکٹیکل ہے. اسلام جو ہمیں بتاتا ہے ایک ایک پوائنٹ بتاتا ہے, اس پہ ہم سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے. اب آئیے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں. ابھی آپ نے تاج الفقہ سے سنا, یہ جو بتا رہے تھے ابھی اس کے بارے میں. یہ دیکھیے آپ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا آج پوری دنیا ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر پڑی ہے, مگر سبحان اللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. اب آئیے تیزی کے ساتھ آپ کو میں ایک بات بتاؤں. The Gospel of John, that when the priest came to the water and put the leg over the water, he began to walk. انجیل متی میں ہے کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے اور پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے. ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے. ان لوگوں نے دیکھا جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے. ان لوگوں نے کہا سر وی وانٹ ٹو واک ود یو, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اٹ از ویری ایزی, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk. یہ بہت آسان ہے. اللہ کا نام لو, زمین سے پاؤں اٹھاؤ, پانی پہ چلو, اور زمین سے پاؤں اٹھاؤ, پانی پہ رکھو, چلنا شروع کر دو. اور سنو, چلنے میں آزاد ہو, چاہے دائیں سے چلو یا بائیں سے یا پیچھے سے, لیکن پار اترنے کے لیے, ساحل تک جانے کے لیے, نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے. ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے, بس اللہ کا نام لیا, زمین سے پاؤں اٹھائے, پانی پہ رکھا اور چلنا شروع کر دیے. جناب عیسیٰ آگے, غلام پیچھے پیچھے, سب کی نگاہیں جمی ہیں قدم عیسیٰ پر. جب بیچ دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسچن کو شیطان نے بتایا, اے کرسچن تو دریا پار کر گیا, کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل کے آئے تھے پانی پہ, تو تم نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں, تیرا پاؤں ہے کہاں, ذرا دیکھ تو رہے بیوقوف. بس اتنا سوچنا تھا کہ ذرا پاؤں دیکھ لے. نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے, اپنے قدم کے طرف دیکھا, گڑاب سے پانی کے اندر. تو دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ چلنے میں آزاد ہو, چاہے دائیں سے چلو یا بائیں سے یا بائیں سے چلو یا پیچھے سے چلو, چلنے میں آزاد ہو, لیکن پار اترنے کے لیے, ساحل تک جانے کے لیے, نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے, اس رائے رسول سے ہٹنے نہ پائے. اگر آپ اس میں کامیاب, یہ جلسہ کامیاب, میرا آنا کامیاب. ورنہ اگر کوئی صرف وزٹنگ کارڈ میں مسلمان ہو جائے, کیلنڈر میں ہو جائے, رسید میں ہو جائے, پاسپورٹ میں ہو جائے, واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے جب تک محمد کی لسٹ میں مسلمان نہ ہو جاؤ. اور ان کی لسٹ میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں, حضرت بلال کا جگر پیدا کرنا ہوگا. آج بھی ہو جو براہم سا قیمہ پیدا کر سکتی ہے, اندازے گلستہ پیدا. دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے, لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. اور وقت قریب ہے جب باقی طاقتیں اسلام کے آگے جھکتی نظر آئیں گی اور اسلام کے سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی. کیسے؟ ایسے, یہ گلشن ایمان
مہکتا ہی رہے گا، یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا، اسلام چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا، اسلام چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا، اور ہے نام رضا عشق رسالت کا وہ سکہ، ہے نام رضا عشق رسالت کا وہ سکہ، بازار مدینہ میں ٹھنکتا ہے بازار مدینہ ٹھنکتا ہی رہے گا۔ اور حضور امین شریعت کا ایک پیغام اس شعر کے ذریعے آپ سماعت کریں کہ سرکار کے دامن کی ہوا لگ گئی جس کو، سرکار کے دامن کی ہوا لگ گئی جس کو، دل بن کے مدینے میں دھڑکتا ہی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل بن کے مدینے میں دھڑکتا ہی رہے گا، دھڑکتا ہی رہے گا۔ Lead the choir, Dr. Man, all gospel is kept, to rich and nourish. درود شریف پڑھے اللہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہے با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہے با کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، کہ جہاں میں ان کی چلتے ہیں وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتے ہیں وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو بڑا کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آسماں کر دے، ثریا کو تیرا کر دے۔ اور ایک بات ایک صاحب نے سے میری ہوئی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے، تو ایک مرتبہ بتا رہے تھے جو حضور امین شریعت ہے جن کے اس میں آپ آئے ہیں، ان سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ایک رکعت میں جب ایک قیام ہے اور رکوع بھی ایک ہے، سورہ فاتحہ بھی ایک ہے، لیکن یہ سجدے دو کیوں ہیں؟ لاحق کے بولو، دیکھیں آپ کو امین شریعت کیوں کہا جاتا ہے؟ جو سوال لے کے آئے کوئی مایوس نہیں ہوتا کسی بھی سبجیکٹ سے، بولے مولانا آپ وہاں جائیے گا اس کو ضرور بولیے گا، اچانک حضور کا جب اٹھنا ہوا تو مجھے اب میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں، اگر میں ٹیلی فون سے بولتا حضرت کو تو بولتے دیکھیے میں اتنی دوا لے کے چل رہا ہوں، بہت زیادہ پرابلم ہے لگ بھگ 1.5 مہینے سے، لیکن اب یہ جلسے جو ہیں فروری اور مارچ کے بہت پہلے سے بک ہے، اور حضرت کو دوسری فون جاتا ہے تو میں چلا آتا ہوں چاہے جہاں رہوں انڈیا میں خود سے، تو بس آ گئے جو ہوا سنائے، یہ زندگی رہے گی تو باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں آپ، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور بتائے ایک رکعت میں
رکوع ایک ہے. کتنے رکوع ہے؟ اور قیام ایک. اور یہ سجدے دو کیوں ہیں؟ تو حضور امین شریعت نے ارشاد فرمایا کہ سنو، کم کیجئے بیماری میں. حضور امین شریعت نے فرمایا کہ سنو، جب تم پہلے سجدے کے لیے جبھی کو زمین میں رکھتے ہو تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم. ہائے ہائے سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ. تم اسی مٹی سے پیدا ہوئے. منہا خلقناکم، اللہ نے اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا. اور جب ہم دوسرے سجدے کے لیے جاتے ہیں تو یہ آیت آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. ہائے ہائے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی میں دوبارہ جائیں گے. تو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ موت کی یاد دلاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو مختصر سا قیام ہے اسی کا نام زندگی ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ، ماشاء اسی کا اللہ. نام زندگی ہے. تو دوستو، وہ امین شریعت جو ایک رکعت پہ جن کی اتنی گہری نظر ہو، پورے اسلام پہ کتنی گہری، ہائے ہائے سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ. پورے اسلام پہ کتنی گہری نظر ہوگی، ہے نا. اور حضور امین شریعت فرماتے ہیں کہ آج بہت ٹینشن ہے لوگوں کے پاس. کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں حضور کے پاس، صوفیہ ملت کے پاس، بھیا جی، حضور، مولانا صاحب، حضرت جی، سر میں بہت درد ہے، بہت ٹینشن ہے، سوجن ہے، نیند نہیں آتی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا حضور امین شریعت سے، تو حضور نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ ایک انسان کے دماغ میں روزانہ 60,000 ریڈیشن تھاٹس آتے ہیں. کتنے؟ 60,000، 60,000. کتنے آتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ باتیں آپ کو ملیں گے نہیں کہیں. اگر ملیں گے تو حضور امین شریعت کی بارگاہ. ہائے ہائے سبحان اللہ. 60,000 ریڈیشن تھاٹس آتے ہیں ہر آدمی کے دماغ میں روزانہ، جس میں کچھ ضروری بھی ہے اور کچھ غیر ضروری ہے. اب جو غیر ضروری ہے اس کا کیا ہوگا؟ رب چاہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے قریب ہو جاؤ. اللہ، تو رب سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ سجدہ. سجدہ. سبحان اللہ. تو ہم سجدے میں گئے، یہ 3 مرتبہ سبحان ربنا بولتے بھی نہیں ہیں، پھٹ سے اٹھ جاتے ہیں. اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے میں جاؤ گے تو یہ جو 60,000 ریڈیشن تھاٹ سے ہے، اللہ کے کرم سے زمین کھینچ لے گی. ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ماشاء زمین اللہ. کھینچ لے گی. اب ہم گئے، زمین کھینچ رہی تھی، ہم نے اسے کاٹ ہائے ہائے بابا، ڈسکنیکٹ کر دیا. ڈسکنیکٹ ماشاء اللہ. ڈسکنیکٹ کر دیا. اب بتائیے، آج جتنی پرابلم ہے نا ہمارے اندر، وہ سجدے میں کٹوتی کے وجہ سے. ہائے ہائے سبحان اللہ. سجدے میں اعلیٰ حضرت بن گیا. سبحان اللہ. ہائے ہائے سجدے کو سمجھا. ہائے ہائے بابا. مفتی اعظم، حافظ ملت، برہان ملت، مجاہد ملت، صدر الافاضل، صدر الشریعہ، امین شریعہ. ہائے ہائے بابا سبحان اللہ. ہمیں وعدہ کرے ہم لوگ آج مل کر کہ انشاءاللہ ہم اپنے نمازوں کی پابندی کریں. آمین. ہے نا؟ سبحان اللہ. تو پوری دنیا ہمیں مٹانے اور کٹنے کے چکر میں ایک ہمارا مذہب بڑھتا جا رہا. وقت قریب باقی طاقت اسلام کی آگے چلتی نظر آئیں گی اور اسلام کی سورج کی کرن پورے مغرب کے تاریخوں کو دور کر دے گی. یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا. اسلام چمکتا ہی رہے گا. ہے نام امین شریعت، عشق رسالت کا وہ سکہ بازار مدینہ میں کھڑکتا ہے. It requires determine all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you best unto my birth, that's all. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام.